بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبے میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ جو خطبہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا۔ حالانکہ 12 ربیع الاول کو لوگ عید میلاد مناتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے اختلاف ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو بڑے محقق جو مورخین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اور باقاعدہ انہوں نے دلائل بھی دیے، اور تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جس دن آپ علیہ السلام کی وفات کے تعلق سے امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں، اس دن ہم عید مناتے ہیں، اس دن ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم ڈھولک اور ڈی جے بجاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سنیں، شاید ہمارے آنکھوں سے نکلنے والے کچھ آنسو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، 17 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اب آپ دنیا میں بس کچھ مہینے یا کچھ سال کے ہی مہمان ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو اور آپ علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل کو نصیحتیں کرتے جاتے تھے۔ آخری بات جو آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ فرمایا، یا معاذ لعلک ان ترجع لم تجدنی وتمر بمسجدی وقبری، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس آؤ تو مجھے نہ پاؤ، میری مسجد اور میری قبر کو پاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا اب ہماری یہ ملاقات آخری ملاقات ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ ان اقربکم الی یوم القیامت هم المتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ چاہے کہیں کے بھی ہوں، کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اور پھر اسی دوران سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه کان توابا۔
کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا، اور آیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، اس لیے آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اس کے نام کی پاکی بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اس سے مغفرت طلب کیجیے، انہ کان توابا، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور استغفار ہمیشہ سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہی کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو گویا کہ یہ اس میں ایک اشارہ تھا کہ اب آپ علیہ السلام کی زندگی کی شام ڈھلتی ہوئی جا رہی ہے، تو اس لیے اب آپ چل چلاؤ کی تیاری کر لیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو خوشخبریاں ہیں۔ کہا کہ خوشخبریاں تم کو مبارک ہے، لیکن اس میں ایک ایسی خبر ہے کہ جو کہ ہم تمام کو غمزدہ کرنے والی ہے، کہ اب آپ علیہ السلام اس دنیا میں زیادہ دن باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے سن ہجری میں آپ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا، جسے کہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ اسی حج کے 3 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو الوداع کہا۔ تو آپ علیہ السلام نے میدان عرفات میں امت کو، یہ اس سے پہلے ہی آپ حج کو نکلنے سے پہلے ہی آپ نے یہ اعلان فرما دیا صحابہ کرام نے، یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، اے لوگو تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو، شاید اس کے بعد میں زندگی میں کوئی دوبارہ حج نہیں کر سکوں گا۔ اور میدان عرفات میں آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الناس اسمعوا لعلی لا القاکم فی ھذا المقام بعدھا ابدا، لوگو سنو، کیونکہ شاید اس جگہ پر قیامت کی صبح تک میں کبھی تم سے ملاقات کرنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر بن کر یہ ایک دوسرے کے گردنوں کو کاٹنا نہ شروع کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا لعلکم تسألون یوم القیامت فما تجیبون، کہ شاید قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے متعلق سوال کرے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ نشہد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنے رسالت کو پہنچا دیا، اور آپ نے جو امانت، نبوت کی امانت تھی اس کو ادا کر دیا، اور آپ نے امت کی جتنی خیر خواہی کرنی تھی آپ نے کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ یہ تیری مخلوق گواہی دے رہی ہے، تو بھی گواہ رہے، تو بھی گواہ رہے، تو بھی گواہ رہے۔ اور پھر اسی دن اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا وما بعد التکمیل الا النقصان، کہ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، حج سے واپسی کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا انما
یوشکو ان یاتینی رسول ربی فاجب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے رب کا پیغام لانے والا میرے پاس موت کا پیغام لے کر آئے گا، جسے میں جلد ہی قبول کر لوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رونے لگے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی آپ علیہ السلام نے زیارت فرمائی، اور ان سے ایسے خطاب کیا جیسا کہ دنیا چھوڑنے والا اپنے عزیز و اقارب سے جس طرح خطاب کرتا ہے، تو اس طرح آپ نے خطاب کیا اور کہا کہ انا فرتکم علی الحوض، کہ اے شہدائے احد، میں حوض کوثر کے پاس میں تمہارا انتظار کروں گا، اور وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن میں تم پر گواہ رہوں گا، اور میں یہاں سے میرے اس حوض کوثر کو میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چند دنوں کے بعد آپ علیہ السلام نے مسجد میں صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے مسجد نبی میں فرمایا، ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده فبکا ابو بکر فقال فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ، اس کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کے جتنے بھی رنگینیاں ہیں یا دنیا کی جتنی بھی خوشحالیاں ہیں تو وہ اس کو لے لے، اور یہ بھی اختیار دیا یا تو اس کو لے لے یا اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مومنوں متقیوں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے تو اس کو لے لے۔ تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ ہے اس کو اختیار کر لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یار غار تھے، زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اے صدیق اکبر، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے تعلق سے کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ لوگوں تم کو پتہ نہیں ہے، وہ بندہ یہی بندہ ہے، آپ علیہ السلام ہی ہیں جو کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جلد ہی جانے والے ہیں۔ اور بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اور جاننے والا کون تھا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابی بکر، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے مجھ پر احسان کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اس دنیا کے اندر میں کسی کو اپنا دوست بنا لیتا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ولیکن خلت الاسلام افضل، لیکن چونکہ میں نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا ہے تو اس لیے حضرت ابو بکر سے اسلام کی دوستی یہ زیادہ بہتر ہے۔ میرے محترم دوستو، وفات سے 13 دن پہلے سفر کی، وہ بدھ کا دن تھا، چاشمبے کا دن تھا، اور سفر کی 29ویں تاریخ تھی۔ یعنی یہ سفر کی 29 تاریخ وہی ہے جس میں کہ ہم سفر کے آخری بدھ کو جا کر ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور جا کر باغوں میں بہاروں میں ہماری عورتیں جا کر اپنے جلوے دکھاتی ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتی ہیں۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے، ایسے بیمار ہوئے کہ اسی میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام 29 سفر کو آپ مرض الموت میں گرفتار ہوئے۔ وفات سے یہ ایک ہفتہ پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے تمام بیویوں کو جمع کیا، اور اس دوران، بیماری کے دوران میں بھی آپ ہر بیوی کے پاس جو باری تھی اس کے مطابق آپ جا رہے تھے۔ لیکن یہ ایک ہفتہ پہلے آپ علیہ السلام نے امہات المؤمنین کو جمع کر کے یہ کہا، اگر تم اجازت دو
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں رہوں۔ تو تمام ازواج مطہرات نے آپ کو بخوشی اجازت دے دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں اس حال میں داخل ہوئے کہ کمزوری کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت علی اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، دونوں ہاتھ رکھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر پیر زمین پر گھسے جا رہے تھے، اور اس حالت میں آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وفات سے 4 دن پہلے تک امت کو 5 وقت کی نماز بیٹھ کر آپ پڑھاتے تھے۔ جمعرات کے دن ظہر کے نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے امت کے سامنے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، اور آپ نے فرمایا من کنت جلدت له ظہرہ فہذا ظہری فلیستفد منہا ومن کنت شتمت له ارضا فہذا ارضی فلیستفد منہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، میں بھی انسان تھا، ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی کو مارا ہو، اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ اسی دنیا میں مجھ سے لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کی شان میں کوئی گستاخی کی تو میں یہ محمد رسول اللہ حاضر ہے کہ وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جمعرات کے روز تک مغرب کی نماز آپ علیہ السلام نے پڑھائی، اور عشاء کے لیے آپ گھر سے نکلنے کی آپ کوشش کر رہے تھے کہ بار بار آپ کے اوپر غشی اور بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، تو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے نکل نہیں سکے، اور آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ امت کی امامت کرے۔ میرے محترم دوستو، وفات کے 2 دن پہلے تک ہفتے کے دن آپ نے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کی۔ یہ ظہر کے نماز کا وقت تھا، تو 2 آدمیوں کے سہارے آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اور امت کو اپنی زندگی کی آخری نماز ہفتے کے دن کی ظہر کی نماز پڑھائی، اور عالم یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، اور آپ علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اقتداء کر رہے تھے، اور امت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہی تھی۔ میرے محترم دوستو، اتوار وفات سے 1 دن پہلے 11 ربیع الاول کو، وفات سے 1 دن پہلے دنیا نام کی کوئی چیز آپ علیہ السلام نے اپنے گھر میں نہیں چھوڑی۔ حضرت عائشہ کو بلا کر کہا کہ عائشہ، گھر میں کوئی سونے و چاندی کی تو کوئی چیز نہیں ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول، سونا چاندی کہاں؟ کہا جاؤ، جا کر تلاش کرو۔ گئے تو ان کو 5-6 دینار ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اگر اللہ کے رسول کی موت اسی حالت میں آ جائے کہ یہ سونا اس کے گھر میں پڑا ہوا، تو وہ اللہ کو کیا شکل دکھائے گا؟ اے عائشہ، اسے فوراً اسی وقت، ابھی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے جتنے بھی غلام تھے آزاد کر دیا، جتنے بھی آپ کے پاس ہتھیار تھے امت کے لیے ہبہ کر دیا، اور گھر کی بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ جس رات آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ کے گھر میں جلانے کے لیے تیل تک بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس پڑوس کے گھروں میں گئی اور جا کر کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، تھوڑا سا تیل عاریتاً دے دو، جب ہمارے پاس تیل آ جائے گا تو میں واپس لوٹا دوں گی۔ اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زندگی کے آخری رات کا جو چراغ ہے وہ ادھار کے تیل سے جلا تھا، اور آپ علیہ السلام کی زرع ایک یہودی کے پاس 30 سا کھجوروں کے عوض
گروی تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت تھا، آخری دن تھا کہ گھر میں دنیا نام کی کوئی چیز آپ علیہ السلام نے نہیں چھوڑی۔ پیر کا دن 12 ربیع الاول جس دن کے ہم خوشیاں مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، میرے محترم دوستو صحابہ کرام پر کیا بیتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایسے غم مجھ پر پڑے کہ اگر اتنا غم اللہ تعالیٰ دن پر ڈال دیتا تو ہمارے غم کے وہ بھی کالا ہو جاتا۔ تو 12 ربیع الاول وفات کے دن صبح کی نماز میں آپ نے امت کو دیکھا کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہی ہے۔ کھڑکی سے پردہ اٹھایا، امت پر الوداعی نگاہ ڈالی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لیکن آپ نے انہی اشارے سے حکم دیا کہ اپنی نماز پوری کرے۔ پھر حجرہ مبارکہ میں تشریف لا کر آپ نے پردہ گرا دیا، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف شروع ہوئی۔ آپ کا جسم اتھر بخار کی شدت کی وجہ سے بھٹی کی طرح جل رہا تھا، اور آپ کے بستر کے پاس ہی ایک برتن رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے کو پوچھتے، اپنے جسم کو پوچھتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ لا الہ الا اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ اور اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی شہزادی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ آئی۔ آپ علیہ السلام کی اس تکلیف کو دیکھ کر کہنے لگی وا کربا یا ابتا، وا کربا یا ابتا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف، میرے باپ کی مصیبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ لیسا علی ابی کی کرب بعد الیوم یا بنیا، میری بچی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا، یہ فرمایا کہ بیٹی اب میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، جس کی وجہ سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بچی، میرے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوگا وہ تو ہوگی، اور تو مجھ سے ملاقات کرے گی۔ وہ خوش ہو گئی، ہنسنے لگی۔ میرے محترم دوستو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو جمع کیا، انہیں الوداعی نصیحتیں فرمائیں، اور پھر امت کو انصار و مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا حضرت حسن و حسین کو لے کر آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور امت کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ علیہ السلام پر موت کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ اس تکلیف کے عالم میں بار بار کبھی اپنی چادر کو اپنے منہ پر ڈالتے اور کبھی نکال دیتے، اور کبھی ایک پیر لمبا کرتے اور دوسرے پیر کو سکیڑ لیتے، اور دوسرے پیر کو لمبا کرتے پہلے پیر کو سکیڑ لیتے، اور آپ تکلیف کے عالم میں بار بار یہ فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یحذرہم بما صنعوا، گویا کہ امت کو تاکید کر رہے تھے کہ یہ کام کبھی نہیں کرنا۔ لیکن میرے محترم دوستو، امت اللہ تعالیٰ رحم کرے، آج کون سا ایسا شہر ہے جس میں کہ مزارات نہیں ہیں؟ کون سے ایسی جگہیں نہیں ہیں؟ کسی نے کسی مزار کو داتا کا نام دے رکھا ہے، کسی کو بندہ نواز کا، کسی کو غریب نواز کا، فلاں 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 فلاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ پیغمبروں کی قبروں کی عبادت کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور آج امت ایسے لوگ کہ کوئی کتا شامدار، کوئی گدھا شامدار، کوئی فلاں مدار، اس طرح کے لوگوں کی نعوذ باللہ من ذالک ان کی قبروں کے باقاعدہ عرس ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ لا الہ الا اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تازہ مسواک تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ بات کر سکیں، آپ صرف اس مسواک کو دیکھنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو مسواک لے کر انہوں نے اس کو چبایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مسواک کیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اور پھر وہ وقت آ گئی، وہ گھڑی آ گئی جو کہ ہر انسان پر آنے والی ہے اور ہر جاندار پر آنے والی ہے، وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، اس کائنات میں جو بھی ہے فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا انک میت و انہم میتون، کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت تشریف لے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح کو قبض کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جن پر کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ، اور کیا ہی نیک ان کی صحبت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، کہ یا اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ، میرا جو رب العالمین ہے اس سے ملا دے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم انت الرفیق الاعلیٰ، اللہم انت الرفیق الاعلیٰ، کہ یا اللہ تو ہی سب سے بڑا رفیق ہے، سب سے بڑا رفیق ہے۔ اور پھر تیسری مرتبہ اللہم انت الرفیق کہا، الاعلیٰ کا اعلیٰ کے الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ادا نہیں ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہاتھ تھا وہ نیچے گر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور اپنے باپ کو دیکھ کر کہنے لگی یا بتا عجاب ربن دعا، ہائے میرے ابا جان جنہوں نے کہ اپنے رب کے پکار پر لبیک کہا، یا بتا من جنت الفردوس مأوا، ہائے میرے ابا جان کہ جنت الفردوس جن کا ٹھکانہ ہے، یا ابتا الا جبریل ننعا، کہ ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیں گے۔ اور اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا، کہا تبتا حیا و میتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک ہیں۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ چلا تو بعض کے ہوش حواس گم ہو گئے،
حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا ضبط کھو بیٹھے اور یہ کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر انہوں نے اعلان کیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جس وقت یہ آیت حضرت عمر نے سنی تو ان کو یہ ایسا لگا کہ گویا کہ یہ آیت پہلی مرتبہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سن رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، اس دن سے زیادہ روشن، اس دن سے زیادہ مہکتا، اس دن سے زیادہ معطر دن میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ تاریک دن، اور اس دن سے زیادہ رنجیدہ دن، اور اس دن سے زیادہ افسوسناک دن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدفین کے بعد جب واپس جا رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کر کہا یا انس ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گے؟ کہا کہ فرمائے، کہا کیف طابت انفسکم ان تحثوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم کو کیسے اچھا لگا کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم مٹی ڈالو۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو جان کر، پڑھ کر اور وہ واقعات کو اپنے ذہن میں لا کر ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اس 12 ربیع الاول کو لوگ رقص و سرود اور خوشیاں اور اس طرح کے بھونڈے ناچ ناچتے ہیں کہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طاہرہ مطہرہ سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر قسم کی بدعت و خرافات سے ہم تمام کو محفوظ و مامون رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔